آسٹریلیا میں چھوڑے گئے 24 خرگوش پورے براعظم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ خرگوش براعظم آسٹریلیا میں باہر سے درآمد کیا گیا جانور ہے جو 150 سالوں میں پورے براعظم کے ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ خرگوشوں کے غول آسٹریلیا میں فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر خراب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے براعظم کی مٹی بھی خراب ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ 1859 میں وکٹوریا کے ایک کسان تھامس آسٹن نے شکار اور تفریح کے لیے 24 خرگوش برطانیہ سے درآمد کر کے علاقے میں چھوڑے تھے۔ چند سالوں میں ہی خرگوشوں کی آبادی 24 سے بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ گئی۔ 1920 کی دہائی میں یعنی 70 سال سے بھی کم عرصے میں آسٹریلیا میں خرگوشوں کی آبادی 10 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یاد رہے کہ خرگوش تیزی سے نسل بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ پہلی دفعہ چھوڑے جانے کے بعد خرگوش نے آسٹریلیا میں پھیلنا شروع کر دیا۔ خرگوش ایک سال میں 80 میل کے حساب سے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ وکٹوریا کی زرخیز زمین اجاڑنے کے بعد خرگوشوں نے نیو ساؤتھ ویلز، ساؤتھ آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ کی ریاستوں میں دھاوا بولا۔ 1890 تک خرگوش مغربی آسٹریلیا میں دکھائی دینے لگے۔ خرگوش کو آسٹریلیا موسم کافی راس آیا تھا۔ شکاری جانوروں کی غیر موجودگی اور سردیاں معتدل ہونے کی وجہ سے سارے سال ہی ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت خرگوش آسٹریلیا میں 25 لاکھ مربع میل کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس وقت ان کی آبادی 20 کروڑ ہے۔ خرگوشوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلوی حکومت کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ 19ویں صدی میں تو خرگوشوں کو شکنجے میں پکڑ کر گولی ماری جاتی تھی۔ 1901 اور 1907 کے درمیان حکومت نے خرگوشوں سے بچاؤ کے لیے 1138 میل، 100 میل، 724 میل اور 160 میل لمبی باڑیں بھی لگائیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بہت سے خرگوش باڑ لگانے کے دوران دوسری طرف پہنچ چکے تھے اور بہت سو نے زیر زمین سرنگیں بنا لی تھیں۔ 1950 میں آسٹریلوی حکومت نے خرگوشوں سے جان چھڑانے کے لیے مکسوما وائرس بردار مکھیوں اور مچھروں کو خرگوشوں کے علاقے میں چھوڑا۔ یہ وائرس جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور صرف خرگوشوں کو ہی متاثر کرتا ہے۔ آسٹریلوی حکومت کا یہ اقدام کامیاب رہا اور اس سے براعظم آسٹریلیا کے 90 سے 99% خرگوش ختم ہو گئے۔ بدقسمتی سے کچھ خرگوش ملک کے اندرونی حصے میں بھی رہتے تھے، وہ اس وائرس سے متاثر نہیں ہو سکے۔ کچھ خرگوشوں نے وائرس کے خلاف مدافعت بھی پیدا کر لی تھی، اس لیے وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوئے اور اس طرح ایک مرتبہ پھر سے ان کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی طرح کی ایک مہم 1995 میں شروع کی گئی۔ اس بار مکھیوں اور مچھروں کے ذریعے ریبٹ ہیموریجک ڈیزیز وائرس کو پھیلایا گیا۔ اس بار بھی بیماری نے 90% خرگوشوں کو ختم کر دیا۔ آج کل آسٹریلیا کے کسان خرگوشوں کو اپنی زمینوں سے دور رکھنے کے لیے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ 1920 کے مقابلے میں خرگوشوں کی آبادی اگرچہ آج کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی آسٹریلیا کے ماحول کے لیے ایک خطرہ ہے۔